اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق اللہ العظیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ دیکھیے ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت۔ وأذنت لربها، اذنت کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، سنتی ہے یہ زمین جو ہے، یہ آسمان گویا کہ کان لگائے ہوئے۔ اذنت لربها وحقت، استمع له وانقاد، سنا اللہ کی بات کو، اپنے رب کی بات کو اور اطاعت کی۔ لربها وحقت، اور تعمیل کر دے، اور یہ اسی کی مستحق ہے، اس کا حق یہی ہے، اس کا مقام یہی ہے۔ حقا یحق سے یہ مجہول بن گیا حقت۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال باہر کرے گی، گرا دے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی۔ یہ آگے چل کر سورہ زلزال میں بھی آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب کہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، جو مردے ان میں دفن ہیں، جو بھی ان کے اجزاء ہیں، ان سب کو نکال کر تاکہ وہ دوبارہ بنے اور بن کر کھڑے ہو جائیں، اور بھی جو کچھ ہے۔ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعمیل کرتی ہے، اور وہ اسی کی سزاوار ہے، یہی اس کو لائق ہے، زیب دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے، آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ انسان کو، ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہر انسان کے لیے دنیا جو ہے دارالمحن ہے، اگرچہ مشقتوں کی نوعیت جو ہے اس میں فرق ہے۔ کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، وہ کسی چلائی ہے، اس نے اینٹیں ڈھوئی ہیں، ہل چلایا ہے، پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر دیتا ہے، اسے اس وقت بے چینی کوئی نہیں ہوتی۔ کسی کی ذہنی ہے، مل کا مالک ہے، بیٹھا ہوا ہے، پرابلم ہے، وہ رات کو بھی پیچھا نہیں چھوڑتے وہ پرابلمس، پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے، اسے کوئی اور سیڈیٹیوس چاہیے، کسی طرح کی چیزیں، اینٹی ڈپریسنٹس چاہیے۔ ساری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے میڈیسنس میں، وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے امریکہ میں۔ جو سب سے مہنگی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی۔ کن کو ہوتے ہیں یہ؟ عام طور پر جن لوگوں کے ہاں ایفلوئنس ہے۔ تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفت ہے۔ پھر یہ کہ کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو کوئی غم ہے۔ عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں، اس کے پاس سائیکل ہے، یہ بڑا اچھا ہے، بہت عمدہ ہے۔ اس سائیکل والے سے پوچھئے، اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا، اس کو اس کی جلن ہو رہی ہے۔ کار والا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے ماڈل کی کار پہ گیا ہے، نئی کار پر زنڈاتا ہوا، اسے اس کی کوفت ہو رہی۔ تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور محن، جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی جب نجات نہ ملی، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہ جو اب جو گھبرا کے یہ کہتے ہیں، وہ تو بات آئے گی آپ کو سورہ بلد میں۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، یہ سورہ بلد میں ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، وہ یہاں ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تیرا مقدر یہی ہے، تکلیفیں جھیلتا ہوا، بوجھ برداشت کرتا ہوا، کوفت برداشت کرتا ہوا، تجھے ایک پر دوسری، دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف، اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ملاقی، اب جو بار برداری کے حیوان ہیں، بیل ہے جتا ہوا ہے، اب جتائے رکھیے، اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے ہل میں جوت لیا، اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں نا۔ حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں، کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہا رہی ہے، اس سے کوئی محاسبہ نہیں۔ کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں۔ یہاں ہے محاسبہ،
یا ایھا الانسان انک کادح، مشقتیں بھی جھیلو، صدمے بھی جھیلو، بوجھ بھی اٹھاؤ، اینٹیں بھی ڈھو، اور جو بھی کرنا قلم کی گھس گھس کرو، بیٹھو، جاؤ 3 جگہ 4 جگہ مطلب کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو، اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے، اب جاؤ ذرا حساب کتاب۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، حساب دو عمر کا، 80 برس کی عمر دی تمہیں، کہاں فنا کی؟ خاص طور پر وعن شبابہ فیما ابلاہ، شباب، جوانی، قوتوں کا، امنگوں کا دور، وہ کہاں گلائی تھی جوانی۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، عیاشیوں میں، عللوں تللوں میں، یا ادائے حقوق میں۔ وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور 5واں سوال سب سے مشکل ہے، جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا۔ اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں، برا نہ مانے، جن لوگوں نے پابندی سے یہاں، یہ ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے، اب سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے۔ اما عمل فیما علم، جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ وہ غریب جنہیں موقع ہی نہیں ملا، کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آ گئی ہو، ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو، ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمے تھا کہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا۔ لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ۔ صدق اللہ العظیم۔